بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کشمیر چینل دیکھنے والوں کو صدام حسین خوش آمدید کہتا ہے۔ اپنے ہوئے پرائے کا دوسرا ایپیسوڈ لے کر کے حاضری خدمت ہوں۔ دوستو، دوسرا ایپیسوڈ پورا سماعت فرمائیں۔ راستے میں رئیس کی بہو نے اپنے شوہر سے بڑے ناز سے کہا، سنتے ہو جی، گھر میں یہ روز روز کی تک جھلک مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں کیوں نہ ہم کسی دوسرے گھر میں چل کر رہیں جہاں تمہارے اور ہمارے علاوہ تیسرا کوئی نہ ہو۔ یہاں تو جب دیکھو ایک حکم، ہر وقت ایک فرمان، جیسے میں بہو نہیں، اس گھر کی کوئی حقیر نوکرانی ہوں۔ اس کی بات سن کر اس کے شوہر نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، ہاں بیگم، تم صحیح کہہ رہی ہو، یہاں تو سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت آخرت کا سبق، یہی تو دن ہیں کچھ عیش و عشرت اور موج اڑانے کے۔ میں بھی اب یہی سوچتا ہوں کیوں نہ ایک گھر کرائے پر لیا جائے اور یہاں سے کہیں دور چل کر موج مستی کے دن گزارے جائیں۔ موج مستی کے دن گزار کر یادگار دن بنائے جائیں۔ مگر اس کی بیوی نے کہا، اس میں مگر کی کیا بات ہے؟ ہم کل ہی یہ گھر خالی کر دیں گے۔ میرے ابو کے پاس بہت بڑا مکان ہے، وہیں چل کر رہیں گے۔ میری امی تو کہتی بھی ہیں کہ اگر مکان کی تنگی محسوس ہو تو ہمارا گھر خالی ہے، بے جھجک چلے آنا۔ مگر اس کے شوہر کو گھر داماد بن کر رہنے میں اپنی حقارت نظر آ رہی تھی۔ اس لیے اس نے کہا، یہ کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنی دور جا کر رہیں؟ ابھی اپنے علاقے میں گھر تلاش کرتے ہیں، مل گیا تو یہی بہتر رہے گا۔ لیکن اب اس گھر میں خوش رہ کر زندگی گزارنا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی بیوی نے اب جب دیکھا کہ اب اس کے شوہر کا دل اس کے والدین کی طرف سے بالکل پھر چکا ہے، تب اس نے ایک دن سوچا، کیوں نہ میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے کر اس گھر سے نکلوں۔ مجھے اس گھر میں نوکرانی کی طرح رکھا گیا، مجھ سے صرف خدمت لی گئی، کیوں نہ ایک دن بہانہ بنا کر سس کی اچھی طرح خبر لے لوں تاکہ میری روح کو بھی کچھ سکون مل جائے۔ مگر یہ کام اس دن کروں گی جس دن یہاں سے جانا ہوگا۔ تیسرے دن انہیں ایک جگہ اچھا مکان مل گیا اور ان لوگوں نے گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جان کر اس کے والدین بہت فکر مند ہوئے۔ اس کے ابا نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا اس گھر میں کوئی تنگی ہے؟ یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کیوں یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا میرا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے؟ تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں ہے؟ اس کے لڑکے نے صرف اتنا جواب دے کر کرچی سد لی، میں اس گھر میں خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے ابو نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ باپ جو زندگی میں کبھی حالات پر آنسو نہیں بہائے تھے، مگر آج اپنے بیٹے کی بدچلنی اور بدسلوکی پر گریانہ تھے۔ ان آنسو میں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا، مگر اسے کچھ سمجھائی نہیں دیا۔ رئیس کی بیوی نے بھی اپنے بیٹے سے بہت عاجزی کی منت سماعت کی اور بولی، میں کیا سن رہی ہوں؟ تم لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ کیا ہم تیرے ماں باپ نہیں؟ وہی ماں جس کی کوکھ سے تم پیدا ہوئے ہو، جس نے تمہاری خوشی کے لیے ہر تکلیف گوارا کر لی۔ کیا تم پر ہمارا کوئی حق نہیں؟ بولو، جواب دو۔ مگر وہ خاموش رہا۔
اس کے دل میں رحم کا جذبہ بیدار ہو رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی بیوی ادھر سامان سمیٹتی ہوئی آئی اور بولی، ہرگز نہیں، اب ہم یہاں بالکل نہیں رہ سکتے۔ جب آپ اس کی خوشی کے لیے تکلیف گوارا کر سکتے ہیں تو صبر کا ایک گھونٹ بھی پی لیجئے اور ہمیں اپنی خوشی سے جینے دیجئے، اور اگر کسی نے ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ شوہر کو لیے اپنے ساتھ چلی گئی۔ اس نے دل میں کہا، یہی کیا کمی ہے، یہاں کیا کمی ہے؟ میں نے اپنے آپ لوگوں سے بدلہ نہیں لیا، ورنہ میں رکاوٹ ڈالنے پر مارنے کا موڈ بنا لیا تھا۔ رائس کی اماں سوچ رہی تھی، ویسے بھی تم سے برا کوئی نہیں، مگر اس میں میرے بہو سے زیادہ میرے بیٹے کا قصور ہے یا ہماری تربیت کا۔ دوستو، یہ تھا اپنے ہوئے پرائے کا دوسرا ایپیسوڈ۔ یہ 2 ایپیسوڈ ختم ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل ایک نیا افسانہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے مائی کشمیر چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی بٹن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک پہلا ایپیسوڈ نہیں سنا تو وہ ضرور ویڈیو کو شکل میں پہلا ایپیسوڈ آپ جا کے سنیں گا اور دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش سلوک کیجیے گا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت ماں باپ کے طفیل سے، ماں باپ کی دعاؤں سے اچھا بنائے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ایپیسوڈ سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو سے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔